بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے 103 تک کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 97 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ: فیہ اس میں آیات نشانیاں بینات کھلی واضح مقام ابراہیم ومن دخلہ اور جو داخل ہوا اس میں کان آمنا ہو گیا امن میں، اور للہ علی الناس اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ البیت ہے خاص، تو اس کو ہم خانہ کعبہ کہہ دیں گے، خانہ کعبہ کا حج۔ من استطاع جو استطاعت رکھتا ہے، الیہ سبیلا اس کی راہ میں، ومن کفر اور جو کفر کرے، فإن اللہ جس نے کفر کیا، فإن اللہ بے شک اللہ غنی ہے عن العالمین عالمین۔ ترجمہ لفظ ایسا تو نہیں ہے اس میں جو ہمیں نہیں آتا ہے، میرا خیال ہے الفاظ تو سارے ہی آتے ہیں۔ آسان ہے غنی کیا ہے؟ غنی بے نیاز نہیں، فارم کون سی ہے یہ؟ غنی اس کی کون سی فارم ہے غنی؟ یہ صفت مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ غنیہ یغنا، اغنا یغنی بھی ہوتا ہے، وہ مزید کی میں سے یہ غنیہ یغنا ہے، باب سمیہ سے، اور صرف مشبہ ہے فعیل کے وزن پہ، کمزور حرف آ رہا ہے تو اس کے اوپر غنیون ہو گیا ہے۔ باقی اور تو کوئی لفظ نہیں، استطاع میں آتا ہے۔ اور سبیل جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہی فعیل کے وزن پہ یہ بھی سبیل۔ سبل سے ڈرائیو ہوا ہے۔ نہیں، سبل جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے نا، سبل ہم نے اس کی جمع پڑھی سبیل کی، سبل۔ اچھا، تو یہ سبلا یہ سبیل تسبیل ہے، اس سے اخذ ہوا ہے اسم سبیل فعیل کے وزن پہ، راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ چیز تھی اس کے لیے میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ کلیئر نہیں ہوتا نا، تو اس لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ چلیں اب ترکیب دیکھ لیں۔ فی حرف جر ہے، ہی ضمیر متصل، جار مجرور متعلق معذوف، خبر مقدم، آیات مرفوع حالت میں ہے، مبتدا مؤخر، بینات یہ بھی جمع ہے تو یہ اس کی صفت ہے، مقام ابراہیم مقام بدل ہے آیات کا اور مضاف ہے، اور ابراہیم ہیما مضاف الیہ،
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کلی نشانیاں جیسا مقام ابراہیم۔ ومن ایک منٹ اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں۔ مقام جو ہے یہ آپ نے اس کو بدل بنایا وہ بھی ٹھیک ہے، مگر دو اور ہیں، میں نے کہا وہی بتا دوں نا۔ ایک یہ ہو سکتا ہے مبتدا جس کی خبر جو ہے وہ معذوف ہو، اور وہ ہوگا پھر من الآیات مقام، ہاں مقام ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور تیسری آپشن جو اس کی تیسری صورت ہو سکتی ہے ترکیب کی، وہ یہ ہے کہ یہ خبر ہو اور مرفوع ہے مقام مبتدا اس کا معذوف ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر؟ یا مقام ابراہیم، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب وہ تو گیس کرنے والی بات ہے کہ جملے میں کیا چیز بہتر ہے، یہ علماء فہم یہ ہے کہ آیات میں سے ہی ایک مقام ابراہیم۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ٹھیک۔ تو ہاں ہے تو ظرف ہی، لیکن نہیں ہے تو ظرف ہی ہے، ہاں ہے تو ظرف، مقام ہے تو ظرف ہی۔ نہیں مگر یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح وہ ہاں اس طرح مطلب استعمال نہیں ہے اس کا۔ استعمال میرا خیال ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مقام اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اسم ظرف، ہاں لیکن اس طرح وہ نہیں وہ والا تو مقام ہے نا، یہ مقام ہے، مقام فرق ہے، وہ تو پھر مفعول بن جائے گا نا۔ اقامہ یقیموں میں تو مقام جو ہے وہ مفعول ہے کہ قائم ہونے والا، مگر یہ اقامہ تو قائم ہوا، ہاں قائم ہے۔ جی بالکل ظرف مکان ہے، ٹھیک، چلیے آگے چلیں۔ واو استنافیہ، من اسم شرط اور مبتدا، داخلہ فعل ماضی، ہو ضمیر متصل مفعول بھی، اور اس کا فاعل اس کی ضمیر مستتر۔ داخلہ ہو جملہ فعلیہ اور مبتدا، اور من مبتدا، من اسم شرط جی اور مبتدا بھی، داخلہ جو ہے فعل ماضی اور فعل و شرط بھی، جی اور داخلہ ہو جو ہے جملہ وہ پورا وہ ہو گئی خبر من کی، اور محلن اس کو مرفوع، من بھی محلن۔ کانا فعل ماضی ناقص اور ضمیر مستتر ہوا اس کا اسم، آمنہ جو ہے اسم فاعل ہے اور منصوب نظر آ رہا ہے تو کانا کی خبر کانا ہو جائے گا۔ واو استنافیہ، للہ جار مجرور اور متعلق محذوف خبر، الناس یہ جار مجرور اور متعلق یہ بھی محذوف خبر، ہجو یہ مرفوع، یہ مبتدا مؤخر، جی البیت اس کا مضاف الیہ، من استطاع، من اسم موصول ہے، استطاع اس کا فعل ماضی، اور الیہ جار مجرور، صلۃ الموصول بن جائے گا۔ صلۃ الموصول پورا جملہ، استطاع الیہ سبیلا، الیہ جار مجرور متعلق اس فعل استطاع، سبیلا مفعول بھی، اور یہ بھی استطاع کا مفعول بھی، استطاع الیہ سبیلا یہ جملہ فعلیہ، یہ بن گیا صلۃ الموصول من کا۔ من کو من جو ہے
امن بھی یہ جو ہے یہ بھی اسم موصول بھی ہے اور یہ بدل ناس ٹھیک ہے، بدل دیے، ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح۔ اگر اگر کون سا والا بدل ہے یہ بدل بعض والا ہے نا، کل ایک بدل دیکھیں ہم نے پڑھا تھا، ایک بدل کل ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اس کو ریپلیس کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بدلے بعد۔ تو اب یہاں پہ بدلے بعد اگر ہم کہیں گے جبھی صحیح ترجمہ بنے گا کہ بھائی سب کے اوپر واجب نہیں ہے، نہیں کچھ نہیں، مطلب جس میں استطاعت ہو۔ ابھی ہم بات کریں گے تدبر کہ کون کون لوگ آتے ہیں اس کے اندر نا، مگر ہر ایک کے اوپر ہر کنڈیشن میں فرض نہیں ہوگی، ایسے نماز ہے ہر کنڈیشن میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں نا، تو وہ استطاعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم ابھی تدبر میں ڈسکس مطلب من ٹوٹل ناس نہیں ہے، ہاں اس کا کچھ حصہ جی پورا بدل نہیں ہوا، ہاں تو بدلے کل ہوتا ہے اور پھر ایک بدلے بعد ہوتا ہے، تو یہ بدلے بعد ہے جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا پیچھے یہ جو ہجہ نہیں ہجہ حجہ حج البیت یہ حجہ حج البیت کو مطلب حجو مبتدا تھا اس لیے ہم نے کہا مرفوع ہے نا، تو اس کی خبر خبر للہ اس کے متعلق ہے معذوف خبر مقدم نہیں ہاں خبر یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مبتدا مؤخر ہے، جی تو اس کی خبر جو ہے نا وہ مطلب معذوف ہاں معذوف خبر مقدم ہے، کیا ہو سکتی ہے واجب، علماء نے مطلب کہا ہے یہ حج جو ہے وہ واجب ہے، تو جو اس کی خبر ہے وہ واجبن ہو سکتی ہے، جو معذوف خبر ہے نا اس کے متعلق ہے للہ، تو وہ تو اللہ کے لیے ہو گیا نا ترجمہ، مطلب آیت کا فہم، ہاں وہی ہے اصل میں واجب کا لفظ جو ہے نا وہ عربی میں فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، فقہ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو پھر وہ فرض اور واجب کی اصطلاحیں فقہا نے الگ الگ کر دی ہیں کہ اچھا فرض کی یہ کنڈیشن ہے اور واجب کی یہ کنڈیشن ہے، مگر قرآن کی آیات میں اور احادیث میں بھی آپ جائیں گے تو واجب کا لفظ جو ہے وہ فرض کے لیے ہی ملے گا آپ کو، فقہ کی اصطلاحات الگ ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ ڈیفائن کس چیز کو ہم فرض کہیں گے کس چیز کو واجب کہیں گے، وہ فائن اس کے اندر ڈیفینیشن میں چلے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ ان کا کام ہے، مگر حج کے لیے جب ہم کہیں گے واجب ہے تو مطلب فرض ہے، سوائے ان لوگوں کے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ آگے ہاں بعض دعات ہاں استعمال بھی ہوتا ہے، ایک دن ریوائز کر لیتے ہیں اس کو، ہم نے بدل کی جس میں کیا کسی سکس میں ایک لیسن میں کی تھی ہم نے ہاں اچھا چلیں اگلی کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مجھے ریمائنڈ کرا دے گا۔ اچھا جی اگلی آیت وا استنافیہ من اسم الشرط اور مبتدا، کفارہ فعل ماضی اور فعل الشرط، اور ہوا ضمیر مستتر جملہ فعلیہ مبتدا اور سوری خبر، یہ خبر من محلن مجزوم بھی ہوگا، مجزوم وہ تو من ہے نا، ہاں جی فا جزائیہ انا نہیں ایک منٹ، پورا جملہ تو آپ نے کہا نا واؤ جو ہے آپ نے استنافیہ کہا ہے نا، تو پورے جملے کا اعراب تو نہیں بنے گا، ہاں جملے کفارہ جملے ہاں وہ مطلب کفارہ جملے ہاں فعل ماضی ہے، اس کو ہم نے فعل الشرط کہا نا، فعل الشرط تو وہ محلن مجزوم ہو جائے گا، معلوم اور من جو تھا وہ تھا محلن مرفوع کیونکہ وہ مبتدا ہے۔ فا جزائیہ انا حرف و توکید و نصب، اللہ لفظ جلالہ اسم و انا، غنی مرفوع ہے خبر و انا، ان حرف جر، العالمین اسم و جر، اور ان العالمین متعلق غنی، جار مجرور متعلق غنی ان کے ہو گیا، ٹھیک ہے۔
اور ہم نے بھی پیچھے اس کو اور یہ مبتدا بنایا جملہ تھا. اگر ان اللہ غنی عن العالمین جو ہے جملہ، یہ بھی سارا محلن مجزوم ہو گیا، جواب نہیں، شرط. ہاں جواب شرط ہے. ٹھیک. اس میں ہم نے پیچھے مبتدا کہا تھا نا اس کو، من کو. تو اب اس کی خبر نہیں، اس کو ہم نے من کو ہم نے کہا تھا اسم الشرط، تو یہ تو اس کا فعل الشرط ہو گیا نا. وہ فاعل ہو گیا اس کا، خبر نہیں بن سکتا نا. خبر نہیں بن سکتا. آپ اس کو فعل الشرط کہہ رہے ہیں کہ من کفر، جو کفر کرے، انکار کرے، تو وہ خبر تو بنتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ انا کے ساتھ جو پورا جملہ بنا اس کو ہم نے کہہ دیا معلن مجزوم ہے اور جواب شرط ہے. تو اب جو خبر ہے نا مبتدا کی، وہ یہ پورا جملہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں، پورا جملہ وہ خبر بن جائے گا. کافر ہے فإن اللہ. نہیں، پورا جملہ جو ہے نا، شرط اور جواب شرط کو ملا کر کے جو جملہ بن رہا ہے نا، پورا جملہ. ٹھیک ہے. وہ من سر ہو گیا مبتدا. مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو آگے تو خبر کہیں نہیں ہے سوائے کفارہ کے، اور اس کی بنائی جاتی ہے. کفارہ تو لفظ ہی رکھ دی نا. من دیکھے نا، من کفارہ ہم خود کہہ رہے ہیں کہ من جو ہے وہ تو اس میں شرط ہے، تو اب فعل و شرط آئے گا نا کہ جس نے کفر کیا. تو کوئی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پوری خبر جو بنے گی وہ بنے گی. ہاں، یہ شرط اور جواب شرط دونوں مل کر کے جو بنے گا نا، یہ انا والا جو جملہ ہے یہ تو ویسے ہی جواب شرط بن رہا ہے. تو کر کے ہم ترجمہ کریں گے نا، تو اللہ جو ہے وہ غنی ہے عالمین سے. تو اب شرط اور جواب شرط ملا کر کے ایک پورا جملہ بنا نا. اس جی 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 بالکل بالکل. ہاں، تو یہ جو پورا جملہ ہے نا، یہ پھر اس کی من کی خبر بن جاتا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے معلن مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو اسی طرح ہم نے وہ داخلہ بھی کیا ہے، اس کو پھر اچھا، من داخل پہلے ہاں شرط ہے، پہلے اور تو شرط. جملہ جو ہے وہ جو داخلہ. ہاں ہاں، یہ نہیں کھانا آمینہ تو جملہ اس کا جو کیا کہتے ہیں اپنا اسم اور اس کی خبر مل کر کے جو پورا جملہ بنے گا نا، وہ ہاں خبر مل کر کے ایک پورا جملہ بنا نا. ہاں، وہ ٹھیک. صحیح. جی جی. ہاں، استعمال غلط. ہاں ہاں، غلط والا یہ والا قرآن میں نہیں استعمال ہوتا، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے. باقی تین استعمال ہوتے ہیں کہ وہ تینوں پڑھ لیتے ہیں. استعمال کون سا ہوتا ہے؟ اس کی ایک سلائیڈ بنائی تھی سر میں نے، وہ میرا خیال اگلی کلاس میں شو بھی کر دوں گا، گروپ میں شیئر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون انکار کرتے ہو تم بآیات اللہ اللہ کی آیات کا سے، واللہ بے شک اور اللہ شہید علی ما شہید شاہد ہے، گواہ ہے، علی اس پر ما تعملون جو تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو۔ اس میں جو حرف جر ہے نا، بھی ضروری نہیں ہے اس کا ترجمہ آپ سے کریں، آپ کاٹ کر دیں تو ٹھیک ہے۔ یہ با ہے، اس کی میرا خیال ہے شاید 11 معنی بنتے ہیں استعمال کے لحاظ سے، کا کے کی سے سب اس میں شامل ہے، مناسبت سے جو بن جائے وہ لگا دیں۔ اس میں کوئی لفظ ہے دیکھنے والا نہیں، سب آتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی فعل امر ہے اور اس میں انتا جو ہے وہ انتا فاعل فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قول ہو گیا، جملہ قل جملہ قول ہو گیا۔ یا اہل الکتاب، یا حرف ندا، اور اہل الکتاب منادہ۔ اس میں یا کو یہ بھی کہتے کہ ادعو فعل کا یہاں پر تو ہم ڈائریکٹ اس کو کہہ دیں گے کیونکہ یہ مضاف ہے، تو ہم کہیں گے منادہ مضاف جو ہے وہ منادہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے نظر بھی آ رہا ہے۔ اہل الکتاب بھی الکتاب مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے، مجرور ہے، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ یہ منادہ ہوتا ہے، یہ مفعول قول بن مفعول گیا، القول بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ لما لی جو ہے حرف جر ہے، اور ما جو ہے اسم استفہام ہے، لما۔ اچھا، اس کو جب ہم کہیں گے نا بات نہیں پڑتے، اس کا جو الف ہے نا وہ حذف ہوا ہے، لما کہتے ہیں۔ اور اس کا جو بنتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں کیوں کرتے رہیے، تو کیوں سے ذرا نوٹ نہیں ہے، بلکہ جو پوچھی جا رہی ہے نا اس پہ دینا۔ تو اگر یہ ماں کھینچتے نا وہ بولنے میں، یا اللہ نے مطلب اس طرح سے کیا تو اگر ماں کے اوپر دوسرا لوگ نہیں آتا، اس لیے انہوں نے جس کو بلایا تو کرنے حاضر جمع فاعل، اس میں ہم تم فاعل ہو جائے گا، اور بعد جو ہے حرف جر ہے، آیات اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کے با کے ساتھ جار مجرور ہو جائے گا، متعلق فعل تکفرون کے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ واو استنافیہ بھی ہو سکتا ہے، حالیہ بھی لیتے ہیں، واو استنافیہ۔ جواب الندا بھی تو کہیں گے نا کہ جب جن سے جی ہاں جی، جواب الندا، جواب الندا بنے گا، ندا اور جواب الندا مل کے یہ قل کا مقولہ ہو گیا، ٹھیک۔ واو جو ہے یہ استنافیہ یا حالیہ بھی لیتے ہیں، میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ اس سے پھر کیسے کنیکٹ کریں گے، اگر ہم اس کو استنافیہ بنا دیں گے تو کنیکٹ کیسے کریں گے؟ اللہ تو جملہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تو ہاں ہو سکتا ہے، مگر یہاں پہ جو فہم آیت کا صحیح اسی سے بنے گا کہ جب ہم اس کو کہیں گے، جب کہ ترجمہ ہم کریں گے نا اس کا، جب کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، گواہ ہے اس حال میں، تو وہ پھر خالی راستے پہ بنا رہا ہے۔ اللہ اللہ جو ہے مبتدا ہو گیا، اور شہید جو ہے صفت مشبہ، اور یہ اس کی خبر بنے گا، اور اس کے ساتھ آگے اللہ جو ہے حرف جر، اور ما جو ہے اس میں موصول ہو گیا، اور تعملون جو ہے یہ صلہ فعل
مضارع جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور ما تعملون موصول اور صلہ علی جر کے ساتھ مل کے تو جار مجرور ہو گیا، اور متعلق ہو گیا شہید ان کے. تو یہ جملہ جو بن جائے گا جملہ اسمیہ، اور اللہ شاہد ہے جو تم کرتے ہیں اس پر. یہ پورا جملہ، یہ جو پورا جملہ بنا نا، یہ پھر حال بن جائے گا. جی جو ہم حالیہ گئے نا، جی پورا جملہ حال پورا جملہ جو ہے نا حال آگے، حال بن یہ پھر اس کا حال بن جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک نیکسٹ اس کی طاہر صاحب، آپ بھی اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں. وہ وائرلیس ہے نا، اس لیے. ہاں، آیت مکمل کر کے پھر چلے جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. صدق اللہ. قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من، اسے جو آمنہ، جو ایمان لایا، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجن، کجی، وانتم شہداء، جبکہ تم، حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. قل جو ہے سر یہ فعل امر ہے، اور یا اس میں پچھلی آیت کی طرح یا جو ہے وہ حرف النداء ہو گیا. اہل الکتاب منادہ مضاف ہو گیا، اور اہل منصوب ہو گیا. جی کتاب جو ہے یہ منصوب ہو گیا. اہل کتاب جو ہے مضاف علیہ کی وجہ سے الکتاب مجرور. لیما کا جو ہے لام حرف جار مجرور ہے، اور ما جو ہے یہ اسم استفہام. تصدون فعل مضارع جمع، اور اس کے اندر انتم کی ضمیر جو ہے مستتر، یہ اس کا فاعل ان مجرور. نہیں، یہ پہلے جو جار مجرور لیما ہے، یہ کس کے متعلق بن رہا ہے؟ یہ بھی تو دیکھ لیں. جی سر، یہ تصدون کا تصدون فعل کے متعلق بن رہا ہے. ٹھیک. ان جو ہے حرف جر ہے سر. سبیل اللہ مضاف مضاف علیہ، سبیل اسم ہے، اور اس میں جلالہ، یہ دونوں سبیل اللہ یہ مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے. ان سبیل جو جار مجرور ان ہے، یہ ان سبیل جار مجرور ہے نا، جی یہ پھر کس کے متعلق ہے؟ سبیل اللہ سر، یہ ان سبیل اللہ سر، یہ تصدون سے. ہاں، یہ اسی فعل کے متعلق ہے. تصدون ہے. ٹھیک ہو گیا. من اسم ہے سر، اس میں اسم شرط، اسم موصول ہوگا، اسم موصول سر. آمنا اور مفعول بھی بنے گا اس فعل کے لیے، تصدون کے لیے. سر. آمنا فعل مضارع، فعل ماضی ہے بھائی. فعل ماضی سورے، اور اس کا فاعل جو ہے ہوا، ضمیر جو چھپی ہوئی ہے. تب اور یہ نہیں، صلۃ الموصول بنے گا نا اس کا. من کا صلۃ من الموصول اس میں موصول تھا نا، تو یہ اس کا صلۃ الموصول بن گیا. سر. ٹھیک ہے. تبغونا، ہاں، اب اس پہ آ جائیں. تبغونا تبغونا جو ہے سر یہ فعل مضارع فعل ہے. مضارع جمع، اور ہا مفعول بھی ہوگا اس کا. مفعول بھی. ہا کی ضمیر جو مؤنث ہے، یہ سبیل، سبیل جس طرح ابھی ہم نے پہلے بات جی، کی تھی، مذکر مؤنث مذکر دونوں مؤنث کے دونوں لیے، میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے دونوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس لیے آ کی ضمیر جو ہے یہ جی سبیل کی طرف سر. لوٹتی ہے.
ٹھیک ہے. ایوجن جو ہے سر یہ حال حال بن ہوگا جائے سر گا. اس کا یہ ٹھیک ہے. واو حالیہ ہوگا سر. جی انتم ضمیر جمع حاضر کی ہے سر. شہداء یہ انتم جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا نا, مبتدا بن جائے گا اور شہداء اس کی اس کی خبر بن خبر بن جائے گی. اور پھر یہ اب یہ مبتدا اور خبر مل کر کے دونوں جی سر جملہ جو ہے وہ حال بن گیا. حال بن جائے گا. اور یہ سر لما تصدون سے آگے اس شہداء کے تک جو ہے یہ اس کی جواب النداء بن جائے گا. جی ٹھیک. واو استنافیہ ما جو ہے سر یہ حرف نفی نہیں واو استنافیہ کیوں ہو جائے گا؟ بلکہ بات مکمل ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے. جب اگر ہم اس کو حال پہلے بنا رہے ہیں اور پھر واو ما نافیہ ہے یہ واو حالیہ نہیں پچھلی ماں کی بات کرو. ماں نافیہ ہے نا. ماں تو نافی ما تو نافیہ سر واو واو حرف بھی ہو سکتا ہے سر ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اصل میں پورا جملہ جو ہے وہ اس طریقے سے اگر معطوف اعلیٰ جو جملہ سابقہ ہے وہ انتم شہداء, اس کو بھی ہم نے اس جملے کو حال بنایا ہوا تھا نا, تو یہ والا جو پورا جملہ ہے یہ اس کے اوپر عطف ہو جائے گا, تو وہ بھی حال بن جائے گا. ٹھیک. ماں ما جو ہے سر حرف نفی. نافیہ ہے. ہاں اللہ اس میں جلالہ مبتدا ہو جائے گا. ماں یہ ہے کون سا والا ہے؟ نافیہ تو ہے مشابہ مشابہ بھی لیسا. ہاں تو اب اس کا مشابہ لیسا اسم بھی ہوگا کیونکہ لیسا اس میں لیسا اس میں سے کون سے کانا افعال اس ناقصہ میں سے ہے. ناقصہ میں سے ہاں تو کانا والا عمل کرے گا نا یہ. صحیح ہے سر. اس کا اسم جو ہے وہ اسم جو ہو جائے گا اس میں جلالہ اللہ. ہاں اور با جو ہے یہ با جو ہے زائدہ ہے سر اضافی ہے. ٹھیک ہے. غافل اس کی خبر ہو جائے گی. خبر و خبر ما و کانا خبر و ما خبر و ما یا خبر اللیس سر. اما اس کے اندر ان حرف جر ہے اور ما جو ہے وہ اس میں موصولہ ہو جائے گا. تعملون فعل مضارع جمع انتم اس کی انتم صلۃ الموصول بن صلۃ جائے گا الموصول ما. بن جائے گا ما کا. ٹھیک ہے. سر متعلق ہو جائے گا سر یہ تعملون کے متعلق. نہیں یہ جار مجرور جو اما بن رہا ہے نا, جی سر. یہ متعلق بنے گا غافرین جو اسم فاعل ہے اس کے متعلق. ٹھیک ہو گیا. آیت مکمل ہو گئی ہے. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایک منٹ ٹھہر جائیے گا ذرا, کوئی سوال آ رہا ہے. جی بتائیے. جی فعل مضارع ہے نا, صلۃ الموصول. نہیں وہ تو پیچھے والا تھا نا. ہاں غافلین وہ تو یہ والا اس ماں کو تو ہم نے اسم موصول کہا ہے نا. یہ والا جو ماں میں جو ماں آ رہا ہے یہ اسم موصول ہے, تو اس کے ساتھ تو بس صلۃ موصول آ جائے گا. اور اما کو ہم نے کہا جار مجرور متعلق ہے غافلین. جی خبر ہے. ہاں اسی لیے با کو ہم نے زائدہ کہا ہے کیونکہ وہاں پہ پھر خبر جو ہے وہ مرفوع کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. ہاں اس لیے جب ہم نے بعض زائدہ کا ہے تو پھر ہم اس کو معلن منصوب کہیں گے. ہاں لیسا کی مشابہ ہے نا یہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب واپس آ رہے آیت شروع کر لیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم صدق اللہ. یا ایو اے وہ اللہ زینہ وہ جو آمنو وہ ایمان لائے ان اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے فریقن ایک گروہ من سے اللہ زینہ وہ جو اوتو وہ دیے گئے الکتاب. الکتاب کتاب یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان کافرین کافر کافر کی جمع تو اس کا جی. ترتیب یا ایوہا اس میں یا حرف و ندا ہے مبنی علی السکون ایو منادہ اور مبنی علی الضمہ محل منصوب ہا جو ہے اس میں برائے تنبیہ ہے مبنی علی السکون اللہ زینہ اس موصول ہے اور یہ ایو کی صفت بھی ہے جی. اسم موصول ہے یہ تو آمنو اس کا صفت الموصول ہو گیا یہ فعل ماضی غیب ہے اور واو اس میں فاعل ہے اور یہ آمنہ یؤمنو ایمان باب افعال سے ہے جی. ان حرف و شرط ہو گیا تطیعو فعل مضارع مجزوم فعل و شرط علامت اس میں حذف نون ہے اور واو اس میں فاعل ہے اور یہ عطا یطیع اطاعتاً افعال سے ہے یہ جی. فریقاً یہ منصوب اسم ہے اور مفعول بھی ہے مین حرف و جر ہے اللہ زینہ یہ مجرور ہو گیا اس کا اور یہ سب موصول ہے محلن مجرور اور یہ متعلق من اللہ زینہ متعلق فریقاً کے ہو گیا جار مجرور متعلق فریقاً کے ہاں ٹھیک ہے. ویسے معذوف صرف کیا ہے جی ٹھیک ہے. شارٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں ڈائریکٹ. صحیح. تو یہ فعل ماضی مذکر غائب مجہول ہے واو اس میں نائب الفاعل ہے اور یہ صلۃ الموصول ہو گیا اور یہ آتا یوتی ایتا افعال باب افعال سے ہے الکتابہ اسم منصوب ہے اور یہ مفعول بھی ہے یردوکم فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب واو اس میں فاعل ہے اور کم جو ہے ضمیر ہے یہ مفعول بھی اول ہے یہ مجزوم ہے کیونکہ جواب الشرط ہے یہ ردہ یردو یہ باب نصارہ سے ہے وعدہ ظرف ہے اور مضاف بھی ہے ایمانکم میں ایمان یہ پہلے جملہ جو ہے اس کو تو کر لینا کمپلیٹ. یردوکم جو ہے یہ جواب شرط جواب شرط بنانا اور پھر جو پورا جملہ شرط اور جواب شرط مل کر کے کیا بنا نہیں یہ بنا جواب النداء. جواب النداء صحیح ٹھیک ہے. اوپر یاد آ گیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا اب پھر کم جو ہے اس کا وہ مفعول بھی اول اول ہے. اول ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. وعدہ ظرف اور مضاف بھی ہے ایمانکم میں ایمان اس کا وہ مضاف مضاف الیہ. الیہ ہو گیا اور مضاف بھی ہے جی کم اس کی کا مضاف الیہ ہو گیا ٹھیک ہے. اور کافرین اسم جمع مذکر سالم ہے یہ منصوب ہے اور یہ مفعول بھی ثانی ہے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آیت نمبر 100 ہماری مکمل ہو گئی ہے. ہم اگلی سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں. وہ پھیر دیں گے تمہیں یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف یہ بابا ترجمے میں آ جائیں گے یہ تو ابھی بابا ترجمہ میں اس کو ہم دیکھیں. نیکسٹ آیت 101. سر ادھر آ جائیں. وہ ریکارڈنگ پرابلم ادھر آ جائیں.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ترجمہ و اور کیفا کیوں کر تکفرون تم کفر کرتے ہو، انکار کرو گے. جی تھوڑا سا اوپر گیا. اچھا، وہ میرا خیال ہے پروجیکٹر جو ہے، کوئی مدثر صاحب تھوڑی سی ہیلپ کر دیں اس کو تھوڑا سا اینگل بس. بہت معمولی سا نیچے کر دیں بس. فی الحال کافی ہو، باقی پھر وہ ایلن کی کے ساتھ ہوگا ایڈجسٹ. وکیف تکفرون اور کیوں کر تھوڑا سا تم والیوم ہائی کریں. وکیف تکفرون اور کیوں کب تم کفر کرو گے، انکار کرو گے. حالانکہ تم تتلا علیکم تم پر پڑھی گئی آیات اللہ اللہ کی آیات، اور فیکم تم میں رسولہ اس کا رسول ہے، اور من جو یعتصم یہ باب افتعال سے ہے، اعتصم یعتصم دیکھ لیتے ہیں. اعتصم یعتصم یعتصم، اعتصام باب افتعال، ٹھیک، مضبوطی سے پکڑنا. ومن یعتصم اور جس نے مضبوطی سے پکڑا باللہ اللہ کو، فقد پس تحقیق ہدیہ اس کو ہدایت دی گئی، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کے. ترتیب دیکھتے ہیں. وا استنافیہ، عریفہ اسم استفہام، اور یہاں پہ حال ہے تکفرون میں جو فاعل ہے اس کا. تکفرون فعل مضارع مرفوع ہے یہاں پہ. یہ واو حالیہ ہو گیا. انتم یہ ضمیر منفصل ہے اور یہاں پہ یہ مبتدا ہو جائے گا. جی تتلا یہ مضارع ہے مجہول. علیکم یہ جار مجرور ہے پھر تتلا کے لیے. آیات اللہ یہ مضاف علیہ ہو گیا. آیات جو ہے یہ ہو جائے گا نائب الفاعل تتلا کا. تتلا کے لیے نائب الفاعل ہو جائے گا. آیات اللہ یہ پورا جو ہے انتم تتلا علیکم آیات اللہ یہ حال ہو جائے گا اور یہ محلاً منصوب ہو جائے گا. اگر ہم نے انتم کو مبتدا کہا ہے نا تو اب اس کی خبر بھی تو چاہیے. یہ جو تتلا فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے یہ خبر بن جائیں گے. جی اور یہ خبر بھی جو ہے یہ پھر محلاً مرفوع ہو جائے گی. محلن مرفوع، محلاً ٹھیک ٹھیک. یہ یہاں پہ عاطفہ ہوگا. فیکم یہ جار مجرور ہے اور یہ معذوف خبر ہے، خبر مقدم. اور رسول یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور وہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ اسم ضمیر جو ہے. اور فیکم رسول یہ اسم اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اس میں بن جائے گی. اور یہ معطوف ہیں اس لیے جملہ حالیہ کے طرف، اور اس لیے یہ بھی محلاً منصوب ہو جائیں گے. یہ یہاں پہ استنافی ہو جائے گا. من یہ اسم شرط ہے جازم، اور یہ یہاں پہ اس کو ہم مبتدا بھی کر لیں گے. یعتصم یہ ہے مضارع ہے اور یہاں پہ من کی وجہ سے مجزوم ہے.
اس میں جو ہے وہ ہے فائل، باللہ جار مجرور، یہ فعل الشرط بھی بنا ہے نا، پھر من ہم نے اسم و شرط کہا ہے نا، تو فعل شرط ہو گیا۔ فعل الشرط باللہ جار مجرور متعلق یا قسم، فعل کے جی سر اس پورے کو فعل شرط کہیں گے یا صرف یا قسم کو کہیں گے؟ جو فعل ہے نا اس کو فعل الشرط کہیں گے نا۔ قد فا جزائیہ ہو گیا، قد تحقیق، اور خدیہ یہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ بن جائے گا جواب الشرط کا حصہ ہے خدیہ۔ فعل ماضی ہے نا، مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ نائب الفاعل اس کا نائب الفاعل اس کا ہوا ٹھیک ہے۔ الا حرف جر ہے، الا یہ جملے کو بھی تو پہلے دیکھ لینا، جو مبتدا ہم نے من کو بنایا تھا تو اب یہ خبر بنے گا نا، شرط اور جواب شرط مل کر کے جو جملہ بنا ہے، ملا کے پورا کر کے ہاں پھر یہ خبر بنے گا نا، کیونکہ مبتدا آپ نے پیچھے کہا ہے تو اب خبر تو اس کی چاہیے نا۔ جیسے اس کو اینڈ تک کر کے کتنی مستقیم ہو گیا، ٹھیک ہے وہاں تک پہنچ کے کر لیں، یہاں تک بھی ہم کر سکتے الا حرف جر ہو گیا، صراط یہاں مجرور ہے اور مستقیم اس کی صفت ہے۔ جی۔ تو یہ جو فعل اپنے نائب اور جو اس کے ساتھ ہیں باقی متعلقات اس کے ساتھ مل کے یہ جواب الشرط بن گیا، اور پورا یعتصم باللہ فقد ہو گیا الی صراط مستقیم، یہ ایک خبر بن گیا اور یہ محلن مرفوع ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ آیت نمبر 102۔ اچھا پرویز صاحب نہیں آئے، کوئی بات نہیں، میں کرا دیتا ہوں، یہ بہت ہی آسان سی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا اے ایھا الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اتقوا تقوی اختیار کرو تم سب اللہ کا، حق کا تقاتے ہی، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یا ڈرنے کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اس کو کہ ڈرو اللہ سے۔ اصل میں ڈرو جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی پکڑ سے بچنا، اس معنی میں آتا ہے یہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہیں ہرگز تمہیں موت آئے، الا مگر، اس وَأَنْتُمْ، واو ہم آگے پڑھیں گے حالیہ ہو جائے گا، اس حال میں کہ تم سب مسلمون، فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں ہو، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آ جائے۔ یہ آیت جیسے ہم پہلے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں ترجمہ اس کا۔ اب ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ یا حرف ندا ہے، ایو منادہ منصوب ہو جائے گا یہ، اور الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے، صفت بن جائے گی ایو یا ایوہا پورا، اگر ہم اس کو نہ توڑیں گے کیونکہ ہا للتنبیہ کہتے ہیں۔ آمنو فعل ماضی ہو گیا، اور فاعل اس کا ضمیر متصل، جملہ یہ صلۃ الموصول بن جائے گا۔ اتقو فعل امر، اور یہ پھر جمع ہے، اور یہ جواب النداء بن جائے گا پورا، پچھلے اس سے آمنو سے مل کر کے جو پورا جملہ بن رہا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ جو ہے لفظ الجلالہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے اتقوا کا، اور حق کا جو ہے یہ مفعول مطلق، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تقات ہی، تقات مضاف الیہ ہو گیا، اور
ہا جو ہے پھر ضمیر، ہاں یہ کیونکہ تقات پھر مضاف ہے تو ہا مضاف الیہ ہو گیا. ولا تموتن، واو تو حرف عطف ہو جائے گا، لا ناہیہ ہے حرف نہیں، تموتن فعل مضارع مجزوم لا ناہیہ کی وجہ سے ہو گیا، اور پھر نون جو ہے اس کے اندر ہاں ثقیلہ تاکید کے لیے جو آتی ہے، اس لیے ہمیں ترجمہ کیا تھا کہ ہرگز موت نہ آئے. اور واو جس کو ہم نے کہا کہ حرف عطف ہے، تو یہ پھر جملہ جو ہے یہ معطوفہ علی جواب النداء جو پیچھے جملہ تھا آمنوا اتقوا اللہ والا، اس کے اوپر عطف ہو جائے گا. الا حرف استثناء ہے، وانتم جی ہاں واو حالیہ ہو جائے گا، انتم مبتدا ہے، اور مسلمون جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور یہ پورا جملہ جو ہے پھر یہ مبتدا اور خبر مل کر کے معلن منصوب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حال. تو اس کی بھی ترکیب ہم نے کر لی الحمدللہ. بابا ترجمہ آخر میں کر لیں گے ایک دفعہ تمام آیت کا. جی نہیں، حقہ جو ہے نا یہ اسی طرح سے آتا ہے جو مفعول مطلق کے طور پہ. ہاں نہیں، وہ تو علامت کی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مفعول مطلق جو ہے یہ اس کا فعل آتا ہے. ہاں تو یہ حقاً جو ہے نا یہ اسی طریقے سے مفعول مطلق آتا ہے. جی اچھا چلو اس کو دکھا دیتا ہوں. تو بات اسی کا مصدر ہے. یہاں پہ آ نہیں رہا، شاید دیکھ لیتے ہیں. اس کو تقا یتقی، اور یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیک کر کے. ہے تو مصدر مگر یہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے نا، اس کو میں چیک کر کے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. ہاں وہ اس کا اصل مصدر تو وقایتن ہے نا، یہ بھی دوسرا مصدر ہوگا پھر یہ. ہاں ٹھیک صحیح. وقار ہے تو مصدر صحیح ہے. کلیئر ہو گیا؟ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری. ایک 103 منیر صاحب بھی اگر قریب آ جائیں، تھوڑی آواز اونچی رکھنی ہوگی آپ نے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته قلوبکم، بين قلوبكم قلوب خاف پہ پیش ہے نا، قلوب جیسے قلب کی جمع. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت کی یاد کرتا ہے ماں. واعتصموا تھوڑا قریب کر لیں, وہ ساؤنڈ ریکارڈ ہو رہی ہے نا. ہاں یہاں رکھیں. واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعاً سب مل کر یہ سب کے سب. ولا تفرقوا اور مت آپس میں تفرقہ ڈالو یا پھوٹ ڈالو. واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر اذ کنتم جب تم تھے اعداء دشمن فالف تو اس نے محبت ڈال دی یا اس پر ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان یا تمہارے دلوں میں فاصبحتم پھر تم ہو گئے بنعمتہ ہی اس کی نعمت کے ساتھ اخوانا بھائی بھائی. وکنتم اور تم تھے علی شفا کنارے پر حفرۃ گڑھے کے من النار آگ کے. فانقذکم تو اس نے بچا لیا تمہیں منہا اس سے. کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے یا واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتیں یا اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ. یہ الفاظ جو اس کے تھے واعتصموا, یہ تسیمو یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا. ہاں بتا دیتا ہوں. جی نہیں دیکھ لیتے ہیں. جی بتا اعتصم یعتصم. جی دال سے ٹھیک. یہ متقی میں بتا دوں گا. اچھا, اور اس کے بعد ہے تفرقو. تفرقو کیا تھا؟ تفرق یا تفرق. نہیں نہیں, یہ تفرق ہے اصل میں. جی جی میں بتا دیتا ہوں. مطلب میں آپ ترکیب بتا دوں. ترکیب میں سارا بتا دیتا ہوں. ترکیب تو آیات کی کریں گے نا, ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تفرق ہے نا. یہ جی جی ایسا یہ تفرق تھا, اس سے بنے گا تفرق. سب پہلے کر لیتے نا, بعد میں ناپ کریں گے. سر ایسا ہے کہ کئی دو اگر جب اگر تفاعل یا باب تفاعل کے اندر اگر جب مظاہرے کے اندر دو تا آتے ہیں تو ایک تا کو جو ہے نا آپ ڈراپ کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پر جو ہے نا کئی مظاہرے نظر آ رہا ہاں, مگر ہر ایک اس میں نہیں ہوتا. تدبرہ ہم نے پڑھا تو وہاں پہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا, اس لیے عام طور پہ جو جی اس کیس کے اندر بتانا چاہ رہا تھا. اس کے صرف میں ہے ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. تو تفرقو کا یہ ایک تا حذف ہوئی تو تفرقو بن گیا یہ. اور اس کے بعد الفا تفریق سے تعلیم سے قلب آ جاتا ہے نا. اصبحتم, اصبح کیا ہے؟ افعال ناقصہ میں سے اصبح وہ ہوا, اس میں صبح کی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اگر زیادہ تر یہ ہو گیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. باب افعال سے ہے. اخوان ہمیں آتا ہے شفا, اشفا یشفی, اشفاء شفا. مستر شفا میرا خیال ہے معنی اشفا وہ الگ ہے, شفا تو الگ ہے, شفا ہے. اوپر لکھا کنارہ اور شفا آگے شفا مانگی. اچھا وہ شفا ہے اور یہ شفا شفا کنارہ ہے, شفا شفا مانگ. کنارہ یا چاند کا جو ہونا وہ نیچے لکھا ہوا ہے وہ کنارے پر لگا. اس میں ذات بھی ہے, اس کو مشتق بھی کہتے ہیں. اور یہ شفا یشفی سے جو ہے نا شفا بنتا ہے جو دوسری شفا ہوتی ہے, لیکن یہ جو ہے اس میں ذات ہے. کنارے کو یا چاند نظر آنے کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک.
اور حفرتن کو بھی دیکھ لیں. کہ گڑھے کو کہتے ہیں حفرہ یا افرو. حفرہ یافر، ہاں اس نے گڑھا یہ کھودا. بھی اس میں ذات کے اس میں اس کا حفرتن مشتق کیا لیں آپ. مشتق، ہاں ٹھیک. آف آف رہے راہ. یہ نہیں بات ہے کہ ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ. یہ ہاف آ رہا نظر آ رہا ہے نا فی الماضی، ٹھیک ہے نا، وہ کاپی کرنے میں مسٹیک ہوئی ہوگی. چلیں حفرتن بھی آ گیا. انقذا، جی انقذا جنقذ انقاذ جو ہے باب فعال سے ہے. ہاں. rescue انقذا اس نے بچا لیا. ین، اس کا بھی غلط مطلب لکھا اوپر چٹا تھا. اس نے بچا لیا. یہاں ینقذو ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے. انقذا ینقذو ہونا چاہیے انقاذن. جی ہاں نہیں باب فعال سے ہی ہے. انقذا ینقذو ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے جیسے. كذلك يبين الله بینو یبینو سے ہے لعل. تبیین. ٹھیک ہے. یہ اور تاتدون ایک لعلکم یا تدی سے ہے تہتدون. باب اختیار سے ٹھیک ہے. آخری والا جو. اب آ جائیں ہم ترکیب پہ، اس کے بعد بریک کر لیتے ترکیب دیکھ سکتے ہیں جی. جی. یہ جملہ تھوڑا لمبا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں پر یہ وقت کے علامت مہاتر کر لیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو پہلا جی دیکھ لیتے ہیں اس کو. بہت اس میں عاطفہ ہے کہ جملہ چلا ہے پیچھے سے. یہ تصور جو ہے نا یہ پہلے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واؤ کا جس کے اندر وہ ضمیر. ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک. دوسرے انتم کہتے ہیں ضمیر اس کا جو فاعل ہو گیا. تو این سواد اور میم اس کا مادہ ہے. اور ابھی ہمیں دیکھ لیا تھا یہ تسمہ یا تسمہ جی. تسامہ. اب ترکیب کر لینا، ہم نے وہ صرف کر لی ہے. ٹھیک ہے. بحبل اللہ جار مجرور، اس میں باہر پہ جر ہے اور اس کا مجرور حبل جو مضاف بھی ہے اور سب سے زیادہ اللہ جو ہے وہ مضاف ہے. اور یہ جار مجرور بحبل اللہ متعلق ہو جائے گا اے تسم فعل کے. اور جمیعاً آگے منصوب نظر آ رہا ہے. یہ جمع یجمع سے صرف مشبہ کا صیغہ ہے. چھوڑ دینا، میں کہہ رہا ہوں نا ابھی صرف ترکیب کریں. اچھا یہ ساری منصوب ہے. اور اس وقت یہ حال بتا رہا ہے جو یہ تسم جو فائل ہے اس کا واو کا بتا رہا ہے حال. اس طرح جو ایک تسم فعل جو ہے اپنے فائل کے ساتھ اور متعلق ساتھ مل کر یہ جملہ جو ہے بن کر یہ معطوف ہو جائے گا. پیچھے جو جملہ ہے نا اتقوا والا تھا پیچھے اس میں ہو جائے گا. حال ہے یا توکید ہے؟ حال ہے جمیعاً حال ہے. جمیعاً حال. حال ہے. حال. واو پھر عاطفہ ہے. لا جو ہے وہ لا نائیہ ہے. ان کے آگے تفرق کو فعل جو ہے مظاہرے یہ مجزوم نظر آ رہا ہے. تفرق کا یہ تفرق یہ جو واو ہے اس کا یہ فائل ہے. واو ضمیر مرفوع متصل جس کا فائل ہو گیا. لا تفرق ہوں گے اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ معطوف ہو جائے گا ایک تسمی والے جملے پر. جی ایک منٹ، وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں جمیعاً جو حال بن رہا ہے وہ اصل میں اس طرح سے بنے گا کونو مجتمعین علی الاعتصام. اس طریقے سے بن جائے گا. مجتمعین گرامر کہتے ہیں اس کو سر بھی آپ مجھ سے کہیں گے نہیں بدل نہیں ہے. نہیں جمیعاً جو ہے وہ یا تو آپ اس کو حال بنائیں گے یا تمییز بنا سکتے ہیں. سب کے سب ہے. آگے جو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً تک دیکھتے ہیں اس کو. واو پھر جو عاطفہ ہے اس کو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. نعمت اللہ مضاف مضاف ہو جائے گا جس میں نعمت منصوب ہے اور یہ مفعول بہی بن جائے گا اس گروپ فعل کے لیے. علیکم جار مجرور یہ اس گروپ فعل طلب بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو نعمت کا حال بھی کہا گیا ہے. اس کنتم اس جو ہے ظرف اور ظرف بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اس کے مضاف علیہ بھی ایک جملہ آ رہا ہے کنتم اعداء. کنتم جو ہے یہ کانا کا جو ہے اس میں اسم جو ہے تم ضمیر مرفوع متصل ہو گیا اور کانا کی خبر جو اعداء جو ہے منصوب کیونکہ کانا جو ہے وہ اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. اس طرح کانا اپنی اسم اور خبر سے مل کر اس مضاف کے لیے اب معلن مجرور ہو جائے گا اور اس مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ بھی نعمت کے متعلق ہو جائے گا یا بعض لوگوں نے اس کو نعمت کا بدل بھی کہا ہے. اس طرح یہ جملہ جو اس کو رہا
پورا کا پورا یہ عطف ہو جائے گا کہ تسمع الجملے میں. نعمت اللہ کی نعمت تھی جب آپ اپنے اس کنتم آدان جب آپ دشمن تھے. نہیں اس کو میرا تو خیال یہی ہے کہ ہم اس کو جو کانا کا پورا جملہ بن رہا ہے نا میں نے سب طلب بھی اس کر کو مضاف الیہ ہی رکھے نا تو پھر تو کوئی متعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا. متعلق کیوں بنا رہے ہیں؟ جب ہم کہہ رہے ہیں اس جو ہے وہ ظرف ہے اور مضاف ہے تو اس کا تو مضاف الیہ ہوگا بس. مضاف الیہ کسی طلب کریں گے نا آپ مطلب جملے کے اندر وہ پورے جملے کو آپ جملے کی کر سکتے ہیں. ٹھیک فاطرات کا آ گیا اللہ فا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر مرفوع مفصل اس کا فاعل ہو گیا. عینہ ظرف بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اس کا مضاف علیہ قلوب کم ہے جو قلوب جو ہے پھر اس میں مضاف اور کم ضمیر جو ہے اس میں مضاف علیہ. عینہ قلوب کم مفعول بھی ہی ہو جائے گا اللہ فعیل کے لیے. اس طرح اللہ فعیل بھی اپنے پورا جملہ بن کر یہ معطوف ہو جائے گا اس کنتم پر اور جملے پر. فاطر جو ہے وہ عطف آ رہا ہے. اسبات تم کو بتا دیجیے یہ کانا کا یہ کانا فعل ماضی ہے. کانا و افاتوں سے ہے تو الگ اس کا. جیسے کانا کا اسم اور خبر ہوتا ہے اس کا بھی ایک اسم خبر ہوتا ہے. اس کا اسم مرفوع خبر معلن جو ہے وہ منصوب ہوگی. اسبات تم کے اندر جو تم کی ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا معلن مرفوع ہوگی. اور بنعمت جس کا جو اسم ہے وہ اخوانہ ہے آگے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ خبر ہے یہ ساری خبر جو ہے وہ اخوان نظر آ رہا ہے. اور جو بنعمتی جار مجرور بار سے جار نعمت جو مضاف مجرور بھی ہے مضاف بھی ہے آگے ضمیر مضاف علیہ ہے. یہ جو ہے یہ اخوانہ کا حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح یہ جملہ بنے گا فصل بعد میں بنعمت اخوانہ یہ عطف ہو جائے گا اللہ والے جملے پہ. آگے واؤ پھر جو عطفہ ہے اور کنتم علی شفا حفرۃ من النار تک دیکھتے ہیں. کنتم یہ فعل ناقص تم ضمیر مرفوع مفصل اس کا فاعل کانا کا اسم ہو گیا. اور علی شفا حفرۃ جو جار مجرور جو ہے یہ اس کی خبری جگہ آ جائے گا کیونکہ اس کی شبہ جملہ خبر یا قائم مقام خبر کیا ہے. علی جو ہے حرف جار ہو جائے گا اور شفا جو ہے وہ مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اس کا مضاف علیہ حفرۃ ہے. اور من النار جو ہے یہ جار مجرور جو ہے یہ حفرۃ ان کی صفت ہو جائے گی کیونکہ نکرہ کے بعد اگر جار مجرور عام طور پہ صفت بن جاتی ہے کیونکہ یہ صفت گڑے کی کہ وہ آگ سے بھرا. یہ جو اللہ شفا ہے نا جس کو ہم نے کہا جار مجرور متعلق معذوف خبر کے تو یہ جو معذوف خبر ہے یہ قائمن ہو سکتی ہے. ہاں قائمن. اس طرح کنتم میں سر کانا جو ہے یہ اپنا اسم اور خبر سے مل کر یہ بھی جملہ بن جائے گا اور یہ عطف ہو جائے گا پیچھے اس کنتم اور جملے کے اوپر ہو جائے گا. ان کذا کو منہا جو ہے پھر جو ہے عطف آ جائے گا. ان کذا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر مرفوع مفصل اس کا فاعل ہو گیا. ان کی ضمیر جو ہے منصوب نظر آ رہی ہے مفعول بھی ہو جائے گا. اور منہا جار مجرور متعلق ہو جائے گا ان کذا کے. اور پھر جو جملہ بنے گا ان کذا کو منہا یہ معطوف ہو جائے گا کنتم علی شفا حفرۃ. ہا کی جو ضمیر مؤنث وہ جاری ہے حفرۃ جی منہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ حفرۃ کی طرف جا رہی ہے. حفرت نار وہ اصل میں اس کی صفت آ رہی ہے نا صرف نار ہے حفرۃ گڑا ہے. اگلا جملہ جو غزال کا یہ اس کو جملہ صنعتی کہہ دیتی نیا جملہ ہے. یہ عرف جر بھی ہے اور یہ تشبیہ بھی ہے. اور ظال کا جو ہے یہ اس میں اشارہ بہی واحد مذکر غائب. غزال کا جار مجرور جو عام طور پر یہ ایک معذوف صفت جو مفعول مطلق کی ہوتی ہے معذوف اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جیسے اگر فعل آ رہا ہے یبین ہو اس کا جو مفعول مطلق بنے گا یا تو بیان بن جائے گا یا تبیین بن جائے گا. یہ اس کے بارے میں ہو جائے گا. اور یبین اللہ میں اس میں جو لفظ جلالہ اللہ ہے یہ فاعل ہو گیا اور یبین فعل مضارع ہو جائے گا. لکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل مضارع یبین کے. اور آیات یہ مضاف علیہ یہ کیونکہ آیات جو ہے یہ منصوب بھی ہے تو یہ مفعول یہی بن جائے گا یبین فعل کے. اس طرح یہ پورا جملہ بن جائے گا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. آگے جو ہے لعلکم تہتدون لعل جو ہے رسم شبہ بالفعل میں سے ہے. اس کی بھی ایک
اس کی بھی ایک قسم خبر ہوگا جس میں اس کا جو ہے منصوب اور خبر اس کی مرفوع ہوگی. ان کی ضمیر جو ہے اس میں محلاً منصوب ہو جائے گی. اور جو تحت دون ہے یہ پورا جملہ بنے گا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے واؤ ضمیر مفعول منصوب اس کا فاعل ہو جائے گا. یہ پورا جملہ محلاً جو ہے مرفوع ہو جائے گا اللہ کی خبر کے لیے. تو اللہ اپنی خبر اس میں سے مل کر جملہ کے لیے. ٹھیک ہے سر. استنافیہ ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم بریک کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر محاورہ ترجمہ اور جو تدبر و تذکر جو پوائنٹس ہیں وہ کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کی کلاس کے بقیہ حصے کے لیے. سورہ آل عمران کی آیات 97 سے 103 تک ہم نے لفظی ترجمہ اور ترکیب کر لی تھی. اب ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ اور تدبر اور تذکر کے جو پوائنٹس ہیں اس کے اندر ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں نشانیاں ہیں کھلی جیسے مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حق ہے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اس آیت میں سب سے پہلی بات تو جو آئی ہے شروع میں کہ فیہ آیات بینات, اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی. یہ اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب سے, اور انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے, خاص طور سے یہود نے, کہ وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تورات میں بہت ساری نشانیاں ابھی بھی اس بات کی مل رہی ہیں, جس کو اگر صحیح کھلے دل سے کوئی انالائز کرے تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا وہ ادھر نہیں تھا جو جارڈن والا علاقہ ہے, بلکہ یہ تھا مکہ والی جگہ. تو پچھلی اس سے پیچھے والی آیت میں پچھلے سبق میں بھی ہم نے جو بات کی تھی مکہ اسی جگہ کی بات کی تھی. اور جو اس میں تورات میں بیت ایل جو آتا ہے الہم کہتے ہیں نا اللہ کو, وہ لوگ وہی والا گھر ہے. اس کے اندر نشانیاں کیا ہیں جس میں سے ایک کا یہاں پہ ذکر ہو گیا مقام و ابراہیم وہاں پر ہے. اب اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ابراہیم اسلام نے وہ والا گھر بنایا تھا. اچھا, تعمیر اس کی بھی تعمیر ابراہیم اسلام نے نہیں کی تھی, اس طرح سے حدیث سے ہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس کی, اسی کی بنیادوں پر جو ہے وہ کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے. اسی لیے اس میں جو آتا ہے قرآن میں بھی تو ہاں وہ بنیادیں جو ہے وہ اونچی کر رہے تھے اس کی, صرف بنیادیں پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھیں اس کی. تو یہ وہ والی بات ہے. اس میں پھر مکہ جو ہے وہ امن والا شہر ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ ایون اس زمانے میں بھی جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں بھی خانہ کعبہ کو امن والا ہی بنایا ہوا تھا لوگوں نے بھی, اور اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو امن والا بنایا تھا. لوگ اس کا تعظیم کرتے تھے اس کی. اگر
کوئی جانی دشمن بھی ہو، اگر وہاں ملاقات ہو جاتی تو ادھر کچھ نہیں کرتے تھے وہ، کہ یہ ایک احترام ہے اس کا اللہ کے گھر کا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ، سال میں 4 مہینے جو ہے وہ امن ہوتا تھا، جو حرام مہینے تھے کہ نہ اس میں جنگ ہوگی، نہ اس کے راستے میں کسی کو لوٹا جائے گا، نہ مارا جائے گا، جبکہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اس کے باوجود بھی تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو بات ہے، تو روشن نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں میں سے۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ حج کے لیے استطاعت کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پہ بات ہے من استطاع، تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے اندر کہ صحت ہونی چاہیے، جس کے اوپر فرض ہے یا واجب کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں حج، کہ اس کی صحت۔ اس کے بعد پھر زاد راہ، یعنی کہ خرچہ وہاں جا کے رہنے کا بھی، کھانے کا بھی، راستے کا بھی، وہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ جو راستہ ہے وہاں جانے کا وہ محفوظ بھی ہو اور مامون بھی، یعنی کہ امن والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ راستے میں لوٹ مار کا خطرہ ہے پھر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے ضرور جانا ہے، ایسا نہیں ہے، اور وہاں پر محفوظ بھی ہو۔ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے گھر وغیرہ کا انتظام بھی، یہ نہیں کہ پیچھے لوگوں کے پاس کھانے کا مسئلہ ہو رہا ہے یا انتظام کا گھر کاروبار جو بھی چیزیں مطلب اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے نہیں۔ اگر اتنی کمٹمنٹ ہے تو اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ تو زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے نا، تو سال 2 سال بعد بھی کر سکتا ہے انسان۔ تو یہ استطاعت والی بات جو ہے نا، اس میں یہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگلی آیت پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس آیت کا ایک آخری حصہ جو اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے، جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جانوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ کفر کس چیز سے ہے؟ یہ اس حکم کا انکار ہے۔ اب اس حکم کا انکار 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو وہی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی میں تو مان ہی نہیں رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ مگر جو دوسرا کفر ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے تو نہیں کہہ رہے مگر عملاً سب کچھ، یہ جو ساری بات کی استطاعت کے باوجود پرائرٹی میں آ ہی نہیں رہا ہے حج ساری زندگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہا مگر عملاً جو ہے وہ کفر کر رہا ہے اس اللہ کے حکم کا کہ یہ فرض ہے، مگر اہمیت اس کو اس نے وہ والی فرض والی نہیں دی ہے کہ اس کی پرائرٹی میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ مفسرین کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس میں کافی کچھ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 98 کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آپ کہہ دیں اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے یا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر بھی جو آیات اللہ ہے، وہ جو پیچھے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں وہ بھی ہیں اور اللہ کی آیات بھی ہیں، کیونکہ اس قرآن میں بھی آیات اتر رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام اسی دین پر تھے اور یہ وہی دین ہے، اسی کا تسلسل ہے، وہ ساری چیزیں، تو وہ آیات بھی ہیں، ورسز جن کو ہم کہیں گے، اور یہ نشانیاں بھی جو بتائی جا رہی ہیں وہ نشانیاں بھی، دونوں چیزیں۔ آیت نمبر 99، قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، آپ کہہ دیں اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لائے، تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب جو لوگ خود تو ایمان نہیں لا رہے تھے، پھر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو بھی روکتے تھے، اور خاص طور سے جو مدینہ کے اندر یہود کے ساتھ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے، ان لوگوں کو بھی وہ طریقے سے بہکاتے رہتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے ایمان نہ لے آئیں، تو ان کو اور اپنے لوگوں کو تو روکتے ہی تھے، اگر کوئی لے آتا تھا ایمان تو اس کو بھی کہتے تھے کہ تم نے کیا غلطی کی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سوال ان سے کہا گیا کہ کیوں تم کر رہے ہو جبکہ تم کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ وہی دین ہے
اور یہ وہی اللہ کا کلام ہے، اور اسی اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنی اسماعیل میں اب بھیج دیا ہے۔ آیت نمبر 100، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر اطاعت کرو تم لوگ کسی فریق کی ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، تو وہ لوگ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے۔ یہ وہ والی بات ہے کہ ہاں، اس کی طرف، گمراہی کی طرف لوٹا دینے والی، کہ وہ جو مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش میں لگے رہے تھے اور طرح طرح کی شرارتیں کرتے رہے تھے، سوالات الٹے سیدھے پوچھتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہے تھے، ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسی طریقے سے ان کو حالت کفر میں لوٹا دیا جائے۔ آیت نمبر 101، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو تو لازماً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ تو اعتصام باللہ یہاں پر جو چیز آئی ہے، پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اعتصام کے معنی کیا ہے۔ اعتصام کے معنی ہے کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنے اور تھامنے کے۔ اعتصام باللہ کے معنی اللہ کے احکام و ہدایات اور اس کی کتاب پر مضبوطی سے نرم و گرم ہر طرح کے حالات میں مخالفت و موافقت سے بے نیاز ہو کر قائم رہنا۔ آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار ہو۔ اور یہ ہم نے اس وقت بات کر لی تھی کہ ڈرنا جو ہے وہ اصل میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلب کنڈیشن بتائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اعتصام باللہ کی حقیقت واضح فرما دی کہ اللہ کو مضبوط پکڑنے کے معنی یہ ہے کہ اس سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تقوی اگرچہ مطلوب ہو تو اسی حد تک ہے جس حد تک بندے کی استطاعت ہو، اور اس کی وضاحت خود قرآن ہی نے فرما دی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کے اندر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی ہم نے بات کر دی تھی کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء جو ہے وہ یہی وصیت کر گئے تھے اپنے اولاد کو بھی اور اپنے فالوورز کو بھی، کہ کسی وقت بھی ہم اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہوں، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کس وقت کس حال میں آ جائے، تو ہرگز اس حال میں نہیں مرنا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پہ جو بات آئی ہے نا حبل اللہ، تو زیادہ تر مفسرین جو ہے انہوں نے حبل اللہ سے مراد قرآن کریم کو کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ جو دین ہے اس کو بھی
ایک طرح سے بات یہ آتی ہے کہ دین کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہی ہے نا دین ہمارا. تو چاہے ہم قرآن کو عبداللہ کہہ لیں یا اس دین کو کہہ لیں، جو چیز سمجھنے والی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ اجتماعیت والی بات ہے کہ تم سب مل کر پکڑ لو. یہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا یا اس دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا جو ہے انڈیویجولس کا نہیں، یہ سب نے مل کر کے کرنا ہے. اجتماعی جو اس کی حیثیت ہے دیٹ از ریکوائرڈ. تو اس میں جو بھی مطلب سوسائٹی کے اندر جو اس کے اندر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، انڈیویجولس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ کی جائے قرآن کے نفاذ کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے، کرانے اور کرانے کا ایک ماحول کریٹ کرنا. یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے؟ تفرقے سے، اختلاف سے منع نہیں کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، اور صحابہ میں بھی ہوتا تھا، فقہاء، ائمہ سلف سب کو لے لیں، اختلاف سب کا ہوتا. اختلاف کی بنیاد پر فرقہ واریت نہیں ہوتی تھی. صرف مسجد ہی نہیں، مطلب ہاں صرف مسجد ہی نہیں، مطلب فرقہ بنا لینا نا، ایک نام دے دینا اس کو، ایک فرقے کو ایک نام دے دینا. جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ فرقہ وارانہ نام جو ہے یہ اجازت نہیں ہے، قرآن اجازت نہیں دیتا ہے ہمیں اس بات کی کہ کوئی بھی ہم فرقہ وارانہ نام اپنا رکھ سکیں. جو رکھتے ہیں نا وہ سیدھا سیدھا قرآن کی خلاف ورزی ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. اور تمہارا اتنی عربی تو اب ہم سب کو آئے گی ماشاء اللہ کہ ہم خود ترجمہ کر لیں اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے نام کیا رکھا؟ ہاں مسلم رکھا پہلے بھی، اور اس کتاب کے اندر بھی یہی ہے. تو اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم فرقہ فرقہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے فرقہ فرقہ ہونا. تو جو بھی کسی فرقے میں شامل ہوتا ہے وہ پھر جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹیڑھا ہو رہے ہیں اس سے، مگر بہرحال صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں. تو کسی بھی فرقے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے. اور مولوی ہر عالم پڑھتا ہے اور ہر ایک عالم کا ایک فرقہ ہے. کیا اعتزاز ہے؟ اچھا سر نہیں، اچھا اب اس کو اس سے دیکھ لیں جو اس میں سورہ بینہ کے اندر آتا ہے، یا قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، اہل کتاب کا بھی یہی ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، کہ وہ فرقہ فرقہ نہیں ہوئے تھے مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس بینہ آ گئی تھی. اب آیات بینات کہہ لیں یا مطلب روشن نشانیاں یا واضح آیات کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی، بات یہ کہ اس کے بعد وہ ہو گئے تھے. تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، اور یہی بات ہے کہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ گمراہ ہوئے تھے اسی طرح اس امت نے بھی گمراہ ہونا ہے، اور فرقے ہو جائیں گے. ان کے 72 فرقے تھے، ہمارے 73 فرقے. جو حدیث ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اوتھینٹک ہے، مگر جو اس کی ایکسپلینیشن ہے اس میں علماء نے مطلب مختلف اس کو کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی فرقہ جس کو کہہ دیا جائے، کہ وہ فرقہ تو ہوگا ہی نہیں نا. ہاں وہ ایٹ اے ٹائم ایک گروہ کی صورت میں ہوگا، اور وہ آگے جو آتا ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے. تو ہر وقت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح عقائد اور صحیح اعمال کے اوپر قائم ہوں گے. وہ ہو سکتا ہے مختلف جماعتوں میں بھی ہوں، ایک ہی جماعت، کیونکہ اب پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک جماعت کسی ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے نا، ہر جگہ تو نہیں ہوگی. اور ہمیشہ کی بات ہے نا، لا یزال ہوگے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ نہ ہو، ہمیشہ رہیں گے، یہی آتا ہے نا. تو اس کے اوپر جو علماء کے اقوال ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بس یہی فرقہ ناجیہ ہے، بس شروع سے آخر تک یہی چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں ہر
وہ جماعت، ہر وہ گروہ جو مجموعی طور پر بھی یا اس میں جو لوگ ہیں شامل، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل رہے ہیں اور قرآن اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، کسی فرقے میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو وہ اصل میں اسی حق والے گروہ کا پارٹ ہے، یہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں۔ جو اگر یہ والی بات کی جائے کہ ایک فرقہ ہوگا تو وہ تو آج ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی وہی فرقہ ہے، ہم ہی ناجی ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، تو باقی سب جہنم میں جا رہے ہیں ہمارے علاوہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کے اعمال کو جو ہے نا وہ مزین کر کے دے دیتا ہے۔ پتا ہونا چاہیے، اور وہ جب میں نے کوئی امام مسجد نہیں دیکھا جس کا ایک ظاہر وہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس مسلک سے ہے، اور پھر یہ بھی ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے مختلف جماعتوں کے اسلام میں بھی یہ بات ہے، ان میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو وہ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے اس کی، اس سے اگلے اس کے فوراً بعد والی آیت ہے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ وہ والی آیت ہم ڈسکس کریں گے اس کو۔ جی ہاں، جو ان کے پاس ہے وہ اس میں مگن ہے، خوش ہے اس کے اوپر، بالکل۔ تو ہمارا بھی یہی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اس میں خوش ہے، اور دوسرے بھی ہیں، ہاں دوسرے بھی ہیں، وہ نام ویسے بھی نام کسی کا مت لیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر وہی ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم جو ان کے اعمال ہیں، جو حالات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کی ہم بات کریں، نام نہ لیں، کیونکہ ہر جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، صحیح العقیدہ لوگ بھی ملیں گے آپ کو، بھلے وہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہوں، مگر آپ جب ان سے بات کریں تو پتہ چلے گا نہیں یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اور اسی جماعت سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ ایسے عقائد ہوں گے ان کے، تو آپ کہیں گے یار یہ تو کلم کلا شرکیہ عقائد ہیں ان کے، ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے اوپر بھی لیبل ہمیں نہیں لگانا چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنے عقائد بھی اور اپنے اعمال بھی ٹھیک کریں، اور اسی کی طرف لوگوں کو ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ میرا خیال یہ آج کا میسج ہے، سب سے آخری والا۔ اگلے ہفتے جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں یہ پہلی آیت ہی یہی والی آئے گی، جس کا ابھی بات کیا کہ تم میں، آپ نے جس آیت کی مثال دی ہے نا، یہ وہی والی، ہاں، کہ تم میں ایک جماعت رہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ڈسکس کر لیں گے۔ اگلے ہفتے کی جو آیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج 103 تک ہم نے آیت کر لی ہے، تو اگلی دفعہ 104 سے لے کر کے اور میرا خیال ہے 108 تک، ہاں 108 تک ہوگی آیت انشاءاللہ، 104 سے 108 تک 5 ہوگی نا، جی دیکھ لیں۔ 103 تک ہم نے آیت کر لی تھی نا، 104 5 6 7 8 نہیں سوری، اور آگے بھی 111 تک ہے، ہاں ٹھیک ہے، 5 اور یہ 6 7 8 آئے تھے۔ تو کون کوآرڈینیٹر اب کون ہوگا؟ کیونکہ ڈاکٹر مسعود نے تو بتایا تھا کہ 1 مہینے کے لیے تھا، میں تو اب نیکسٹ کی باری آ جانی چاہیے۔ میرا خیال ہے میں اس کو اسٹاپ کر لوں یہاں پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔